جس کا دعویٰ ہے کہ وہ پیر ہے، اور جو اس کا پیر ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے. این چه بلعجبی است، اللہ سے بات کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تو اور فرشتے بھی اس کے پاس آتے ہیں، انبیاء بھی اس کے پاس آتے ہیں. تو کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو غوث اعظم دستگیر فرماتے میری مجلس میں نہ آیا ہو. ہر پیغمبر میری مجلس میں آیا کرتا ہے. ایک عورت آئی میرے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضرت مجھے بیٹا نہیں ہے، دعا کریں بیٹا ہو جائے. غوث پاک نے فرمایا اللہ سے اللہ اس کو بیٹا دے دے. ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں ہے عبد القادر. تو کہا کہ 2 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 2 کی بات کرتا ہے. کہا 3 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 3 کی بات کرتا ہے. کہا 4 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 4 کی بات کرتا ہے. کہا 5 دے. اب یہ کرتے کرتے میرے مرشد نے 11 بیٹوں کا سوال کیا. عبد القادر 1 نہیں ہے 11. عرض کرتے تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر تقدیر میں ہوتا تو میرے پاس کیوں؟ اگر قادیانی اسی عقیدے کی بنیاد پر کافر قرار پائے تو کیا یہ مسلمان پیر کا پیر ہو سکتا ہے؟ رب کا قرآن واضح کرتا ہے اس بات کو. سورۃ الشورى آیت نمبر 51 ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ. اللہ رب العالمین کسی بھی انسان سے بات نہیں کرتا سوائے وحی کے، الا وحیا او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا رسول کو بھیج کر، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو اللہ کے حکم سے جو اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے وہی وحی لے کر کے وہ رسول آتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کا منکر ہے پیر کا پیر، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ بھی منکر ہے. اور قرآن کا منکر پرلے درجے کا کافر، پرلے درجے کا کافر. فرشتے صحابہ کے پاس نہیں آتے تھے، ابو بکر و عمر کے پاس نہیں آتے تھے، تو یہ پیر ابو بکر و عمر سے بھی بڑا ہو گیا. مسلمانوں، تم نے جب سے قرآن و سنت کو فالو کرنا چھوڑا ہے، مردہ پرستی تمہارا شیوا بن گیا ہے، اور مردہ پرستی کے نتیجے میں مجاور تمہاری ناکوں میں نکیل ڈال کر جدھر چاہتا ہے ڈگڈگی بجا کر تمہیں نچاتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو رب کے قرآن کو چھوڑتا ہے، نبی کے فرمان اور نبی کی سنت سے ہٹتا ہے، وہ ایسے ہی چنڈالوں کے چنگل میں پھنستا ہے، چنڈالوں کی چنگل میں پھنستا ہے، اور کفر، زندقہ، بے حیائی، شرکیات، خرافات، خزعبلات میں مبتلا ہوتا ہے، جہاں نہ نفس کی کوئی قدر اور نہ عزت کی کوئی قدر، بلکہ
بے پیدے کا لوٹا بن جاتا ہے. جو پیر جدھر چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. پیر کہتا ہے میرا تھوک چاٹو، چاٹتا ہے. پیر کہتا ہے ابھی تو پکا مرید نہیں بنا، میرا پیشاب پی، تو پیشاب پیتا ہے. پیر کہتا ہے ابھی تو پکا مرید نہیں ہوا، میری غلاظت چاٹ، تو وہ بھی چاٹتا ہے. پھر پیر کہتا نہیں، اب میری واقعاتاً فرما برداری تم کرتے ہو تو اپنی بہن بیٹیوں کو یہاں لے آ کر کے ڈانس کرواؤ. مرید وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیرت مر چکی ہے، اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، مردہ فروشی میں مبتلا ہو چکا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نکل چکا ہے اور کفر میں، الحاد میں، بے دینی میں، شرک کی غلاظت اور نجاست میں ڈوب چکا ہے. اس لیے یہ مردہ فروش مجاور، مردوں کی ہڈیاں بیچنے والا، سجادہ نشین، جو کچھ بھی کہتا ہے سب کو من و عن تسلیم کرتا چلا جاتا ہے. حالانکہ موحد آدمی، متبع سنت آدمی دجال کی جنت کو بھی جوتے کی نوک پر رکھے گا اور دجال کی بات کو بھی نہیں مانے گا، جبکہ وہ بہت سے کرتب دکھائے گا، بڑے بڑے دعوے کرے گا اور خدا اپنے آپ کو کہلوائے گا. لیکن مومن اور موحد متبع سنت اس کی خدائی پر جوتے کی نوک سے وار کرے گا. مسلمانوں، موحد بنو، موحد، متبع سنت بنو، پیر پرست نہیں، مردہ پرست نہیں، زندہ رب کے ماننے والے ہو، زندہ رب کے فرمان کو مانو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو. یہ جھوٹے دغاباز، فراڈیے، فریبی، نبوت کے دعوے دار، خدا سے ہم کلام ہونے کے دعوے دار، ان بہروپیوں کو جانو مسلمانوں، یہ تمہارے ایمان کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ. یہ نبی سے آگے بڑھتا ہے اور تو اور یہ جس کو غوث اعظم کہتا ہے، عبد القادر الجیلانی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. پیران پیر اس کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو پیر ہے اور اس کا جو پیر ہے یہ بھی شیطان، اس کا پیر بھی شیطان اور اس کے پیر کا پیروکار بھی شیطان کا چیلا ہے. چیلا قرآن و سنت کے دشمنوں کا وہ حال کرنا چاہیے جو اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب کا ہوا تھا.